آج ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان اس دن کے بعد سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ ایک بار جب ہم اس زمین پر پیدا ہوتے ہیں تو اس دنیا کو چھوڑنا ہمارا مقدر ہوتا ہے۔ تو پھر اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوگا؟ خدا کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو ہم زندہ اور متحرک ہو کر کرتے ہیں اس دن کے بعد ہماری زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ کیا یہ کتاب مقدس کی انتہائی اہم تعلیم نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں ہرگز آج کی زندگی کو بے قدر اور بے معنی انداز میں نہیں گزارنا چاہیے۔ بلا شبہ آخر میں ہر ایک کے پاس کیا ہے؟ اس دن کے بعد ہر ایک کی زندگی ہے۔ وہ دن جب تمام افراد کی تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا یقیناً ہر ایک پر آئے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا عام۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بس ہم ظالموں، مظلوموں، مشہور شخصیات اور عام لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ سب ناگزیر طور پر ایک ہی انجام یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے پابند ہیں۔ تاہم اس دنیا کو چھوڑنا خاتمہ نہیں ہے، جو اہم ہے وہ اس دن کے بعد کی صورتحال ہے۔ تو پھر اس دن کے بعد کیا ہماری زندگی کا تعین کرتا ہے؟ اس زمین پر رہتے ہوئے ہر لمحہ جو کچھ ہم کہتے ہیں، سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں وہ اس دن کے بعد ہماری زندگی کا تعین کرنے کے لیے اکٹھے اور یکجا ہو جاتے ہیں۔ کتاب مقدس کی دی گئی اس تعلیم کے مطابق ہمیں ہرگز اپنی زندگی بے فائدہ چیزوں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ آئیں عبرانیوں کی کتاب باب 9 آیت 27 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 9 آیت 27۔ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد اس دن کے بعد کیا ہوگا؟ عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ انگریزی کتاب مقدس میں اسے عدالت کے طور پر لکھا گیا ہے۔ چونکہ اس میں عدالت کا ذکر ہے تو ہم اسے عدالت کے فیصلے کے طور پر سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور کچھ آسمان پر جائیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو آگ کی جلتی ہوئی جھیل میں ابد تک دکھ اٹھائیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو عبدالآباد تک ہمیشہ کی زندگی اور خوشی کا لطف اٹھائیں گے۔ حتمی تقدیر کا تعین اس دن کے بعد کیا جائے گا۔ ہر لمحہ ہم جو کچھ بولتے، سوچتے اور کرتے ہیں وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ مکاشفہ میں ہمارے کاموں کے موافق خدا کیا کریں گے؟ کیا خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہر ایک کے کام کے موافق اجر دیں گے؟ اس دن کے بعد کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے ان تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں جو یسوع نے ہمیں 2000 سال پہلے دی تھیں جب وہ اس زمین پر آئے تھے، اور خود سے پوچھتے ہیں کہ آج سے ہمیں کس قسم کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جو کچھ اس دن کے بعد ہوگا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ آئیں متی کی کتاب باب 7 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ متی باب 7 آیت 21 میں یسوع کہتے ہیں کہ جو مجھ سے اے خداون اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اس دن کے بعد ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ یہاں یسوع کہتے ہیں کہ جو مجھ سے اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو پھر کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وفاداری سے خدا کی مرضی پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہمارے لیے آسمان کی ابدی بادشاہی کی تیاری کا درست طریقہ ہے؟ آیت 22۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداون کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں وہ کون ہیں؟ بدکار سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے عہد کی شریعت کو نہیں مانتے۔ اسی لیے ایک اور ترجمہ میں یہ لکھا ہے کہ
اے بے شرع لوگو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ جب اس زمین پر لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو خدا پوچھیں گے جب تم زمین پر تھے تو تم نے کیا کیا تھا؟ بعض کہیں گے اے خداون میں نے تیرے نام سے نبوت کی اور بدروحوں کو نکالا، میں نے بہت سے نشان اور معجزے بھی دکھائے، تم نے اور کیا کیا تھا؟ میں نے اتوار کی عبادت کی، صلیب کی پرستش کی اور کرسمس منایا تھا۔ یوں جب وہ اپنے ایمان کے تمام اعمال خدا کے سامنے بیان کریں گے تو وہ عدالت کریں گے، اس بات پر انحصار کرتے ہوئے کہ آیا یہ بے شرع کام تھے یا خدا کی مرضی کے مطابق کیے گئے کام۔ خدا ان کا فیصلہ کریں گے اور ان تمام لوگوں کو نکال باہر کریں گے جو غیر شرعی کاموں پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی عیدیں، بپتسمہ، عورت کا اوڑھنے کا ضابطہ اور نئے عہد کی بہت سی دیگر تعلیمات ہیں۔ ان میں سے آئیں ہم اس تعلیم کا جائزہ لیں کہ ہمیں آسمانی ماں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے آس پاس سمندر کی ریت کی مانند بے شمار کلیسیائیں ہیں۔ اگر ہم ساری دنیا پر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم روح القدس کے آخری زمانہ میں ہمیں کس پر ایمان رکھنا چاہیے؟ پیدائش سے مکاشفہ تک کتاب مقدس کی تمام 66 کتابوں میں خدا مکمل طور پر بیان کرتے ہیں کہ آپ کو خدا ماں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نہ صرف خدا باپ پر بلکہ خدا ماں پر بھی ایمان رکھنا مکمل طور پر خدا کی مرضی کے ساتھ مطابقت رکھنا ہے۔ تاہم اگرچہ ہم اے خداون کہتے ہیں، پر اگر ہم ان کی مرضی پر نہیں چلتے تو کیا ہم نجات پا سکتے ہیں؟ اس دن کے بعد ہم آسمان میں جائیں گے یا جہنم میں؟ خدا اس بات کا تعین اس بنیاد پر کریں گے کہ ہم نے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے ایمان پر کیسے عمل کیا۔ چونکہ اے خداون کہنے والے بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کیا ہم سب کو خدا باپ اور خدا ماں پر درست ایمان کے وسیلہ تمام بنی نوع انسان کی رہنمائی آسمان کی بادشاہی میں ابدی نجات کی طرف کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ نیز کیا ہمیں محبت کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کی رہنمائی سچائی کی طرف نہیں کرنی چاہیے؟ آج دنیا میں کلیسیائیں صرف خدا باپ پر ایمان رکھنے پر زور دیتی ہیں، تاہم کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم نہ صرف خدا باپ پر بلکہ خدا ماں پر بھی ایمان رکھیں تو ہم کامل ایمان تک پہنچ سکتے ہیں۔ آئیں گلتیوں کی کتاب باب 4 سے دیکھتے ہیں۔ گلتیوں باب 4 آیت 26 میں یہ لکھا ہے کہ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ کیا یہ واضح طور پر نہیں لکھا ہے ہماری ماں؟ آیت 27 کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانجھ تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد ذہ سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ ہم کس کے فرزند ہیں؟ آزاد کے ہیں۔ گلتیوں باب 4 میں بیان کردہ آزاد عورت کس کو ظاہر کرتی ہے؟ کتاب مقدس واضح طور پر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یروشلم ہماری ماں ہے۔ خدا کے لوگ جنہوں نے خدا سے وعدہ پایا ہے عورت کے فرزند کہلاتے ہیں۔ کتاب مقدس کی 66 کتابوں سے خدا ہمیں واضح طور پر یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا ماں ہیں۔ کتاب مقدس میں صرف یہی گواہی درج نہیں ہے۔ آئیں پیدائش باب 1 کھولتے ہیں۔ جب ہم مکمل طور پر
اس سوال کو سمجھیں کہ یہاں خدا کی حقیقی مرضی کیا ہے، تو پھر ہم اس دن کے بعد آسمان کی بادشاہی کے خدا کے وعدہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم پیدائش کی کتاب باب 1 آیت 26 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 1 آیت 26، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا جنہوں نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا کہا ہم انسان کو بنائیں۔ اس لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ خالق خدا جنہوں نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تھا ایک نہیں ہیں۔ آیت 27 کی طرف جاتے ہوئے معلوم کرتے ہیں کہ ہم کے زمرے میں خدا کی کون سی صورت موجود ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ چونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تھا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صورت کی نقل بنائی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ خدا کی صورت کی براہ راست نقل بنانے کے بعد کون پیدا کیے گئے تھے؟ نر و ناری پیدا کیے گئے تھے۔ خدا نے اپنے آپ کو کیسے ظاہر کیا تھا؟ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ انسان کو اکیلے بنائیں گے۔ اگر یہ ایک خدا ہوتے جنہوں نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا تھا تو انہیں کیسے بیان کیا جانا چاہیے تھا؟ میں انسان کو بناؤں گا۔ کم از کم اس طرح کا اظہار بیان استعمال کیا جانا چاہیے۔ تاہم آیت 26 میں خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اس طرح نر صورت اور ناری صورت کو پیدا کیا گیا۔ خدا کی نر صورت کو ہم کیا پکارتے ہیں؟ ہم انہیں خدا باپ پکارتے ہیں۔ تو پھر فطری طور پر ہمیں ناری صورت کے خدا کو کیا پکارنا چاہیے؟ یقیناً ہمیں انہیں خدا ماں پکارنا چاہیے۔ پیدائش کے اندراجات اس معاملے کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں، پر پھر بھی آج دنیا میں تمام کلیسیائیں کہتی ہیں کہ صرف خدا باپ ہیں، خدا ماں نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ان کی کتاب مقدس کا پیدائش باب 1 ہماری کتاب مقدس سے مختلف ہے؟ یہ ایک ہی ہے۔ چاہے آپ ساری دنیا میں کوئی بھی کتاب مقدس دیکھیں، یہ اسی طرح سے درج کی گئی ہے۔ اس کے باوجود وہ صرف ایک خدا کی یہ کہتے ہوئے عبادت کرتے ہیں کہ خدا ایک ہیں۔ یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ خدا صرف ایک ہیں، جس آیت کو وہ اکثر استعمال کرتے ہیں وہ افسیوں باب 4 سے ہے۔ آئیں افسیوں باب 4 آیت 5 سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور کتنے خدا ہیں اور سب کا خدا۔ اور اگر ہم صرف اسے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے، تاہم اس کے بعد کیا جاری ہے؟ باپ ایک ہی ہے۔ ہمارے باپ کے طور پر ہمارے کتنے خدا ہیں؟ صرف ایک۔ ہمارے باپ کے طور پر صرف ایک خدا ہیں، لیکن خدا باپ کے سوا اور کون ہے؟ پیدائش باب 1 آیت 26 کے مطابق ناری صورت کی نقل اور اصل کے طور پر کون بنایا گیا تھا؟ تو پھر کیا ہمیں خدا کی ناری صورت کو خدا ماں نہیں پکارنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا باپ اور خدا ماں وہ ہیں جو بنی نوع انسان کو ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں۔ اسی لیے پیدائش باب 1 سے بھی کتاب مقدس گواہی دیتی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو خدا باپ اور خدا ماں نے پیدا کیا تھا۔ حتیٰ کہ کوریا میں بھی کئی فرقے ہیں، پریسبیٹیرین، میتھوڈسٹ، ہولینس، بیپٹسٹ، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ، یہوہ وٹنس، یونیفیکیشن اور بھی بہت سے کئی فرقوں کی کلیسیائیں ہیں، لیکن کتاب مقدس ایک ہی ہے۔ انگریزی کتاب مقدس اور ہسپانوی کتاب مقدس میں بھی ایسا ہی ہے۔ چونکہ تمام کتاب مقدس بالکل ایک جیسی لکھی گئی ہیں،
تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پر ویسے ہی ایمان لا سکتے ہیں جیسے وہ ہیں؟ کیا مرد خدا کی صورت پر نہیں بنایا گیا جن کی مذکر صورت ہے، اور عورت خدا کی صورت پر نہیں بنائی گئی جن کی نسوانی صورت ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ خدا میں اور ہم میں فرق نہیں کر سکتے؟ خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے اور نر و ناری کو پیدا کیا۔ تو پھر یہ یقینی ہے کہ نر صورت کا خدا اور ناری صورت کا خدا دونوں موجود ہیں۔ خدا نے ہمیں نر صورت میں پیدا کیا اور خدا نے ہمیں ناری صورت میں بھی پیدا کیا۔ اسی لیے خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس بنا پر ہم متی باب 7 میں یسوع کے الفاظ کو یاد کرتے ہیں، کون آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ صرف وہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن کے بعد کی زندگی کا تعین اسی طرح ہوگا۔ چونکہ آج دنیا میں کلیسیائیں پیدائش کے پہلے باب سے ہی ایسی غلط فہمیاں اور تضادات رکھتی ہیں، حالانکہ انہوں نے کتاب مقدس کی 66 کتابیں پڑھی ہیں، تو بھی وہ ناگزیر طور پر متضاد نتائج پر پہنچتی ہیں۔ تمام بنی نوع انسان آسمان پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہاں جانے کے لیے ہمیں باپ کی مرضی پر چلنا چاہیے۔ خدا کی مرضی نہ صرف خدا باپ پر بلکہ اور کس پر ایمان رکھنا ہے؟ ہمیں خدا باپ اور خدا ماں دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کیا خدا نے ہمیں نہیں بتایا کہ صرف تبھی ہم آسمانی خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آئیں عبرانیوں کی کتاب باب 12 آیت 9 سے دیکھتے ہیں۔ آیت 9 کے مطابق ایک باپ وہ ہے جس نے ہمارے دنیاوی بدنوں کو جنم دیا ہے، اور ایک باپ وہ بھی ہے جس نے ہماری روحوں کو پیدا کیا ہے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ جس طرح اس زمین پر خاندانی نظام کے اراکین میں ایک باپ ہوتا ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کون وجود رکھتا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ ہمارے باپ موجود ہیں۔ جس طرح جسمانی باپ ہے، اسی طرح ایک روحانی باپ بھی ہے۔ اس زمین پر بچے بھی ہیں، کیا نہیں ہیں؟ اس لیے روحانی دنیا میں بھی روحانی بچے ہونے چاہیے، کیا وہاں نہیں ہونے چاہیے؟ آئیں دوسرا کرنتھیوں کی کتاب باب 6 آیت 17 دیکھتے ہیں۔ باب 6 آیت 17۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ خدا ہمارے کون ہوں گے اور تمہارا باپ ہوں گا، ہم کون ہوں گے اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ خدا کہتے ہیں میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے فرزند ہو۔ باپ، بیٹا، بیٹی اور بچے القاب ہیں جو خاص طور پر خاندانی نظام میں استعمال ہوتے ہیں، تاہم یہاں ماں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلطیوں باب 4 آیت 26 میں یہ لکھا ہے مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہماری ماں ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش باب 1 آیت 26 سے 27 میں خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے اور نر و ناری کو پیدا کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا ماں یقیناً وجود رکھتی ہیں۔ تب روحانی باپ، ماں اور بیٹوں اور بیٹیوں کا خاندانی تعلق مکمل طور پر قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 2000 سال پہلے جب خدا اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ کہ ہم خدا کے خون کے وسیلہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ کتاب مقدس کی تمام 66 کتابیں خدا کی مرضی ہیں۔ اگر ہم خدا کی مرضی کے طور پر لکھے گئے ان مندرجات کو درست طور پر پہچاننے اور ان پر مکمل ایمان برقرار رکھنے میں ناکام رہیں، تو اس دن کے بعد
جس صورتحال کا ہم سامنا کریں گے وہ واقعی سنگین ہو سکتی ہے۔ لوگ کہیں گے اے خداون کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ تو پھر کیوں آپ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونے دیتے؟ تب خدا کہیں گے میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بے شرع لوگو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس خدا نے کہا کہ وہ جو اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، بلکہ صرف کون داخل ہوں گے؟ وہ جو باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو پھر کیا خدا ماں پر ایمان رکھنا خدا کی مرضی ہے یا نہیں؟ کیا پرانے عہد نامہ میں لفظ الوہیم 2500 بار استعمال نہیں کیا گیا ہے؟ اصطلاح الوہیم کا ترجمہ خداؤں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اصل عبرانی متن میں واضح طور پر واحد اسم ایلوآ موجود ہے، تو پھر خدا کو الوہیم کیوں کہا گیا ہے؟ کورین میں کیا کوئی ایسا حرف نہیں ہے جسے ہم اسم کے آخر میں لگا کر اسے جمع صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ عبرانی میں بھی ایسا ہی ہے۔ لفظ الوہا میں ایک لہاقہ ام جوڑا گیا ہے۔ انگریزی میں یہ کسی اسم کے آخر میں ایس کا اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ خدا واضح طور پر واحد خدا نہیں ہے، بلکہ خدا باپ اور خدا ماں دونوں تخلیق کے کام سے لے کر بنی نوع انسان کی نجات کی قیادت تک ہر قدم پر اکٹھے رہے ہیں۔ پھر بھی آج دنیا میں بہت سی کلیسیائیں مسلسل کہتی ہیں کہ کیا وہ کلیسیا جو خدا ماں پر ایمان رکھتی ہے عجیب نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہمیں جائزہ لینے کے قابل ہونا چاہیے کہ کتاب مقدس اس معاملے کی گواہی کیسے دیتی ہے، اور اس دن کے بعد ہمیں ہماری نجات کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آپ سب ہماری انسانی زندگی کتنی مختصر ہے۔ 20 یا 30 کی دہائی کے لوگ شاید سوچیں کہ ان کے 70 یا 80 کی دہائی تک آنے والے دن بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ وقت اتنی تیزی سے کیسے اڑ جاتا ہے۔ 2 یا 3 مہینے اس بات کا احساس کیے بغیر ایک دم میں گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم ان تمام معمولات پر غور کریں تو یقیناً ہماری زندگی لمبی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اس حوالے سے تھومس مور کا قصہ میرے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اسے بادشاہ کے حکم کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے قید خانہ میں بھیج دیا گیا، کیونکہ بادشاہ نے ایسے مطالبات کیے جو اس کے مذہبی عقائد سے متصادم تھے۔ اس کی بیوی اور بیٹا ملنے آئے تھے۔ بیوی نے کہا ہنی کیا آپ اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بادشاہ کی مرضی پر چلیں گے؟ مور نے کہا آپ کے خیال میں مزید کتنے سال زندہ رہوں گا؟ میرے خیال سے آپ مزید 20 سال زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا مجھے ان مختصر 20 برسوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی چھوڑ دینی چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ پس اس نے بادشاہ کے سامنے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ پرعزم تھا کہ وہ اپنی زندگی کو محض 20 برس مزید بڑھانے کے لیے خدا کی سکھائی گئی راست راہ پر چلنے کے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نتیجتاً وہ آخر کار قید خانہ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہماری انسانی زندگیاں بہت مختصر ہیں، حتیٰ کہ ایک زمانے کے مشہور حکمران اور نامور فاتح بھی اب زندہ نہیں ہیں۔ نپولین اور چنگیز خان کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ گویا وہ ساری دنیا پر حکمرانی کریں گے، وہ بھی مر گئے۔ وہ عظیم شخصیات جن کے ناموں سے آپ انہیں پہچانتے ہیں وہ سب اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں۔ وہ اس دن کے بعد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سب اس دن کے بعد کی زندگی ہم پر بھی ہمارے جاننے سے پہلے ہی آ جائے گی۔ تو پھر کیا ہمیں اس دن کے لیے ابھی سے تیاری شروع نہیں کرنی چاہیے جو اچانک ہم پر آنے والا ہے؟ اگر ہم مطمئن رہیں تو 2 مہینے، 2 سال اور 20 سال تیزی سے گزر جائیں گے۔ اسی لمحہ سے ہمیں ایک بار پھر اپنے عزم کو پختہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے تیار کرنا چاہیے جو آسمان کی بادشاہی کو لے جاتی ہے۔ یسوع نے ہمیں کیا سکھایا تھا؟
چونکہ یسوع نے کہا صرف باپ کی مرضی پر چلنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، تو آئیں ہم وہ لوگ بنیں جو خلوص دل سے خدا باپ اور خدا ماں پر کامل ایمان کے ساتھ آسمان کی ابدی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں۔ جب خدا نے کتاب مقدس لکھوائی تھی تو انہوں نے مکاشفہ کے ذریعے ایک بہت اہم ہدایت چھوڑی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب کے باب 22 سے دیکھتے ہیں، آئیں باب 22 آیت 18 دیکھتے ہیں۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں۔ اس کتاب سے مراد کتاب مقدس ہے۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو کتاب مقدس کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ آدمیوں کو کتاب مقدس کے الفاظ کو ہرگز تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کتاب مقدس خدا کو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند نہیں کہتی ہے؟ کتاب مقدس کی 66 کتابیں خدا کا کلام ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو بادشاہ کے الفاظ سمجھیں اور سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ایک شاہی فرمان ہے۔ کیا نہ صرف عام لوگ بلکہ ایک اعلیٰ عہدیدار بھی فرمان میں اپنی مرضی سے ترمیم کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے کتاب مقدس ہم پر اجاگر کرتی ہے کہ صرف باپ کی مرضی پر چلنے والے ہی اس دن کے بعد آسمان کی بادشاہی میں زندگی کا یقین کر سکتے ہیں۔ ماضی میں آپ اور میں سب نے سیکھا اور یہ سمجھا تھا کہ صرف ایک ہی خدا ہیں۔ تاہم اس سچائی کو قبول کرنے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ جب صرف خدا باپ اور خدا ماں ہیں تبھی ہم بھائی اور بہنیں بنتے ہیں۔ نیز کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کا تعلق نئے عہد کی فسح کی سچائی سے قائم ہوتا ہے؟ ہم متی کی کتاب باب 26 آیت 17 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 26 آیت 17۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے۔ وہ کیا منانے کو ہیں؟ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ فسح کس کی مرضی ہے؟ یہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ لوگوں کو فسح منائے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، چونکہ 325 بعد از مسیح میں نکایا کونسل میں فسح منسوخ کر دی گئی تھی، اس لیے اب تک ہماری خدا کی کلیسیا کے سوا دیگر کلیسیائیں اسے نہیں مناتی۔ فسح وہ ہے جسے یسوع نے اپنے شاگردوں کو منانے کا حکم دیا تھا۔ آیت 26 کی طرف جاتے ہیں۔ آئیں ہم فسح منانے کا منظر دیکھتے ہیں۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ یسوع نے کہا کہ فسح کی روٹی ان کا پاک بدن ہے۔ آیت 27 دیکھتے ہیں۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ فسح کی میں میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جب ہم فسح مناتے ہیں تو ہم خدا کا گوشت اور خون میراث میں پاتے ہیں۔ بچے وہ ہیں جو اپنے والدین کا گوشت اور خون میراث میں پاتے ہیں۔ تو پھر جن کے پاس خدا کو باپ اور ماں پکارنے کا حق اور استحقاق ہے، انہیں فسح سے کیا حاصل ہونا چاہیے؟ کیا ان کے اندر خدا کا خون نہیں ہونا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے ہمیں فسح منانے کا حکم دیا اور اپنے خلوص دل سے اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ نیز انہوں نے فسح کو کس عہد کے طور پر بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ نیا عہد ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ
یہ ایسا عہد ہے جو ہرگز نہ پوشیدہ ہوگا، نہ مٹے گا اور نہ کبھی ختم ہوگا۔ ایسا کہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نئے عہد کی فسح کی سچائی ابدی عہد کے طور پر نہیں بخشی تھی؟ آج آپ اور میں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا نے صیون میں عزیز بھائیوں اور بہنوں کو روحانی خون بخشا ہے جو جسمانی خون سے بھی زیادہ گاڑھا ہے۔ لہٰذا یوحنا باب 13 آیت 34 کو دیکھیں تو خدا نے ہمیں اور کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ایک دوسرے سے محبت رکھو، اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آپ سب ہر لفظ کی اپنی اہمیت ہے اور تمام الفاظ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ آئے ہم اسے نہ بھولیں اور مکمل طور پر خدا کی مرضی کو پورا کریں تاکہ ہم سب آسمان کی ابدی بادشاہی میں لوٹ سکیں۔ ہمیں اس دن کے بعد کی زندگی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس دن کے بعد کون آسمان کی بادشاہی میں زندگی کا لطف اٹھانے کے قابل ہوگا اور کون اس میں داخل ہونے کے لائق سمجھا جائے گا؟ کون آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے؟ صرف وہ جو باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ آج میں اپنے تمام پرفضل بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ ہمیں بخشی گئی کتاب مقدس کی تمام تعلیمات کو ایک بار پھر اپنے ذہنوں میں گہرائی سے کندہ کریں۔ فرما برداری کے ساتھ باپ اور ماں کی مرضی کی پیروی کرتے ہوئے آئیں ہم تیزی سے اپنے کھوئے بھائیوں اور بہنوں کو ڈھونڈیں جو باپ، ماں اور صیون کے خواہش مند ہیں اور ان کی سچائی کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آج کے تمام لمحات آسمان کی بادشاہی کے سفر میں خوبصورت سنگ میل تعمیر کرتے ہوئے ایک مبارک وقت بن جائیں گے، میں وعظ کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔